اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد 100 روپیہ معاف کر دیا۔ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود شریف بتا دیا، ساتھ ہی درود شریف کے کچھ فوائد بھی بتا دیے۔ وہ شخص بڑے ذوق و شوق سے دن رات درود شریف پڑھتا رہا، اور ایسا اس کام میں محو ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خامد کو دیکھتی درود شریف پڑھتے ہوئے تو اسے بے حد ناگوار گزرتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑو اور مرد بنو، کچھ کمال کر لاؤ۔ مگر اس کا خاوند ایسی تانو تشنیع کے باوجود درود شریف پڑھنا نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص مہاجن کا مقروض تھا۔ مہاجن نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو یہ شخص ادا نہ کر سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی بیوی کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کی اور خامن کو برا بھلا کہا۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت عاجزی اور زاری سے عرض کرنے لگا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے میں مہاجن اور بیوی سے لاچار ہو گیا ہوں۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر نیند مسلط کر دی۔ خواب میں دیکھا ایک بزرگ نہایت حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئے کہ اے میرے پیارے، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جس پر تو درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح تم وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے پھٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا تو دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا کہ کیا آپ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ ان دربانوں میں سے ایک رحم دل انسان بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جاؤ، میں وزیر صاحب سے پوچھتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ چنانچہ جب وزیر صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا تو وزیر صاحب نے کہا، اس آدمی کو لے آؤ۔ جب وہ شخص وزیر صاحب کے پاس پہنچا تو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وزیر صاحب وظیفے کی مقبولیت سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے 300 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ وہ مرد صالح گھر پہنچا اور روپے بیوی کو دیے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ پیسے بیوی کو دینے کے بعد وہ مرد صالح دوبارہ درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپیہ لے کر عدالت جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیے۔ مہاجن روپیہ دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب، یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ یہ تو مفلس اور کنگال ہے۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لے آئے ہو، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ وزیر اعظم صاحب سے معلوم کر لو یہ روپیہ کہاں سے آیا ہے۔
حاکم نے وزیر صاحب کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر حاکم کو جواب لکھا، حاکم صاحب خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کی تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ حاکم وزیر صاحب کا جواب سن کر خوف زدہ ہو گیا اور اس مرد صالح کو کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطر مدارت کی اور 100 روپیہ مرد صالح کو واپس کر کے اپنی جیب سے مہاجن کو قرض ادا کیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچا کہ وزیر صاحب اور حاکم بھی اسی کے ہیں، تو معلوم ہوا کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے، چنانچہ وہ 100 روپیہ اس نے واپس دے کر قرضہ معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ درود شریف دونوں جہانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔